السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتلوہم، اور جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ باقی رہے فتنہ ویکونا، اور ہو جائے الدین دین للہ، اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پس نہیں ہے زیادتی، الا مگر علی الظالمین، ظالموں پر۔ جیسا کہ اس سے پہلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ فتنہ سے مراد شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے اور دین تمام کا تمام اللہ کے لیے ہو جائے۔ الشہر الحرام، الشہر مہینے، الحرام حرمت والے، بشہر الحرامی حرمت والے مہینوں کے بدلے ہے۔ والحرمات، اور حرمات میں قصاص بدلہ ہے۔ فامن اعتدی، پس جو کی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا، پس تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اس کی مثل، ما اعتدی علیکم جتنی کہ زیادتی ہوئی تم پر۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ 6 ہجری میں جب ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے گئے تو کفار مکہ نے آپ کو مکہ جانے سے روک دیا، یعنی عمرہ ادا کرنے نہیں دیا، اور طے یہ پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کے لیے آئیں گے۔ تو جب اگلے سال وعدے کے مطابق مسلمان عمرہ کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر اس دفعہ بھی کفار مکہ اس مہینے کی حرمت کا خیال نہ کرے تو تم بھی اس کی حرمت کا خیال نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانفقوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا، اور نہ تم ڈالو، بایدیکم اپنے ہاتھ، الی التہلکۃ ہلاکت کی طرف، واحسنوا اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب پسند کرتے ہیں، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اس سے بعض لوگوں نے ترک انفاق، بعض نے ترک جہاد مراد لیا ہے، اور بعض نے گناہ پر گناہ کرنا مراد لیا ہے، یعنی یہ ساری صورتیں ہی ہلاکت کی صورتیں ہیں۔ یعنی اگر تم جہاد سے گریز کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تو اس سے تمہارا دشمن طاقتور ہو جائے گا اور تم کمزور، جس کا نتیجہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے۔ فَإِن پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ پس جو بھی میسر ہو، من الہدی قربانی سے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کا تعلق حالت امن سے ہے، یعنی امن کی حالت میں تم اس وقت تک اپنا احرام نہ کھولو، اپنے بال نہ منڈواؤ جب تک کہ تم سارے مناسک حج ادا نہ کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی راستے میں کسی دشمن کی وجہ سے یا پھر کسی شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ آ جائے، تو تم ادھر ہی جو بھی تمہارے پاس میسر ہو قربانی سے، یعنی جانور، گائے، اونٹ، بکری وغیرہ جو بھی میسر ہو اسے ذبح کر لو، اپنا سر منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ، جیسا کہ ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے وہی حدیبیہ میں ہی قربانیاں ذبح کی تھی، جو کہ حدیبیہ جو ہے یہ حرم سے باہر ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جب آپ اس سال عمرہ نہ کر سکے تو آپ نے آئندہ سال عمرہ ادا کیا تھا۔ اس لیے اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے حج اور عمرہ انسان ادا نہ کر سکے تو پھر بعض علماء کے نزدیک یہ عمرہ فرض ہے، یعنی جب وہ استطاعت رکھے گا اس بات کی، یعنی عمرہ ادا کرنے کی استطاعت رکھے گا، تو پھر تب وہ عمرہ ادا کرے گا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تحلقوا، اور نہ تم منڈواؤ رؤسکم اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی، یبلغ پہنچ جائے، الہدی قربانی، محلہ اپنی جگہ پر، فمن پس جو کوئی کانا ہے، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او بھی اذن یا اسے کوئی تکلیف ہے، من راسی ہی اس کے سر میں، ففدیتن تو پس فدیہ دے، من صیامن روزے، او صدقاتن یا صدقہ، او نسکن یا پھر قربانی، یعنی اس وقت تک اپنا سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک تم تمام مناسک حج اور عمرہ ادا نہ کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی تکلیف کی وجہ سے بال منڈوانے پڑ جائیں تو اس پر فدیہ ضروری ہے، یعنی یا تو وہ ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، یا پھر وہ ایک بکری ذبح کرے گا۔ فائزہ پس جب امین تم امن میں آ جاؤ، فمن پس جو کی تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمراتی عمرے کا، الی الحج حج تک، فمستیسرا پس جو بھی میسر ہو، من الہدی قربانی سے، فمن لم پس جو کوئی نہ یجد پائے یعنی کہ قربانی، فصیامو پس وہ روزے رکھے، ثلاثتی ایامن 3 دن کے، فی الحج حج کے دنوں میں، وسابتین اور 7، اذا رجعتم جب تم لوٹو، تلکا یہ یعنی یہ روزے، عشراتن کاملاتن 10 پورے ہیں، ذالکا یہ، لیمن اس کے لیے، لم یکن اہلہ کہ نہیں رہتے اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرامی مسجد حرام کے قریب، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد وہ حج جس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، حج قران جس میں حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ ان دونوں حج میں انسان تب تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ وہ تمام مناسک حج ادا نہ کر لے۔ حج تمتع سے مراد وہ حج ہے جس میں نیت تو حج اور عمرہ دونوں کی جاتی ہے، لیکن پہلے عمرہ کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا، یعنی اس کے درمیان انسان احرام کھول کے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو حج قران اور حج تمتع میں ایک قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس آیت میں اسی حج تمتع کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس قربانی نہ ہو تو پھر وہ 10 دن کے روزے رکھے گا، 3 حج کے دنوں میں یعنی 9 ذی الحج سے پہلے، اور 7 جب گھر واپس آ جائے تب رکھے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 10 روزے ہیں، لیکن یہ ان پر نہیں ہے جو کہ مسجد حرام کے قریب رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں اور جن کا سفر اتنا نہیں ہوتا کہ ان پر قصر واجب ہو جائے، یعنی ان کے لیے یہ قربانی اور یہ روزے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔